عجیب عجیب پاجامہ لوگ آ گئے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں, بولے اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے مولائی تھے. شرم کرو بے وقوفو, پہلی بات تمہاری جو فیلڈ نہیں ہے اس میں تم منہ مارتے کیوں؟ ابھی اگر کوئی میرے پاس آئے کہ بھیا گھر بنانا ہے 5 منزلہ, تھوڑا اسٹیٹمنٹ نکال کر دے دو, کتنا سریا لگے گا, کتنا سیمنٹ لگے گا, کتنا بجری لگے گا, کتنا یہ لگے گا, تو یہ میرا کام ہے. میں اس کو اس کے اسپیشل کے پاس بھیجوں گا, خود ماتھا کھوڑی نہیں کروں گا. جب ہر چیز کے اسپیشل ہیں تو دین خدا کے لیے علماء سے سیکھو. غیر عالم جو بے محتاط نہ ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے. اعلیٰ حضرت ہرگز مولائی نہیں تھے. یہ لفظ مولائی اصطلاح اس دور جدید کی ہے. پھر کو کل کو کوئی کہیں گا اعلیٰ حضرت اہل حدیث تھے, اور اس معنی میں اہل حدیث تھے جس معنی میں آج کے لوگ یعنی حدیث والا. یقیناً اعلیٰ حضرت اہل حدیث بھی تھے, اہل قرآن بھی تھے, اہل فقہ بھی تھے, اہل قرآن بھی تھے, وہ سب تھے, لیکن اسے جماعت کا نام نہیں دیا گیا ہے. وہ علمی طبقات ہیں فقہائے کرام کے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں گوونڈی میں اسٹوڈنٹ کالج کا, جس کو اردو بھی اگر دے دی جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ وہ اسلام 360 سے حدیث و قرآن سمجھ کر دین میں تحقیق کر رہا ہے. یہ نو مولود فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں آپ 4 فقہ میں کیوں بڑھ گئے, آپ نے 4 جماعتیں کیوں بنائی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آؤ ایک اللہ کی رسی کو پکڑو. مزے کی بات بتاؤں, 3 دسمبر 1889 کو 136 سال پہلے انگریزی دور اقتدار میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں اہل حدیث نام بطور تحفہ, بطور بھیک دیا ہے. یعنی 136 سال پہلے بنے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مسلکوں کو چھوڑ کر ایک رسی پکڑو, اہل حدیث بنو. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس جماعت میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں. ایک دوسرے سے تحقیق میچ نہیں ہوتی. باپ کی تحقیق الگ, بیٹے کی تحقیق الگ. باپ بول رہا وطر 3 ہے, بیٹا بول رہا 1 ہے, پوتا بول رہا وطر ہے نہیں. جب خود سے حدیث قرآن پڑھو گے, ابے گھامڑوں حدیث پڑھنے کے لیے میں نے 18 سال مدرسے میں لگائے. کتنے؟ 18 ایئرز. حافظ, قاری, عالم, فاضل, مفتی, بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ, رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے, محدث کبیر سے, یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے, یا کتاب دیکھتا ہوں. اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا, جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا, موبائل لے کے خود ہی گچر کر کے محقق بن رہا ہے. ماشاءاللہ. اور تحقیق بھی کیا نرالی. مسجد میں آ گئے, یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں, یہ 10 گھامڑ آ جائیں, اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. یہ کیا پھانسی دے کے مار دو. اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ, تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا, پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی. ہاں ذرا سوچو, معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا, تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا, سوج جاتے. میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں. حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ غور کریں, سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں. آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں, مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی. اور مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے, لٹھ والی سرکار, بال والی سرکار, جھاڑو والی سرکار, اڑیا پیر, گڑیا پیر, لٹیا پیر, چٹیا پیر, کڑے وڑے پہنے, بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے. آؤ میرے مریدو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا, فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا. میرے پیر کہاں ہے؟ پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا. پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ. جاہلو جہالت بند کرو, دین نام ہے,
قرآن و سنت کے اتباع کا، بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا۔ بہرحال کل میری تقریر تھی، تقریر رکوا دی ان لوگوں نے۔ میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر، عوام میں تو تعارف یہی ہے، اب بہت بڑے فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا، نیچریت کا اٹھ رہا تھا، الہاد کا اٹھ رہا تھا، اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا، اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا۔ پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں۔ تنہ تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا، اور 68 سال دنیا میں رہے، 68 سال 4 ماہ 15 دن، 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے۔ علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں، تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے، لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، سبھی اعلیٰ حضرت ہے۔ اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے، بتاؤ۔ اب تو ماشاءاللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے بیٹا۔ ابھی کیا بولتے اپن لوگ، 100 سال پہلے صحیح تھا بھائی، 50 سال پہلے صحیح تھا بھائی، ایک نمبر ماحول تھا پہلے، ابھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ بیٹھ جائیے نا بھائی، کیوں چلم چلی کر رہے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے، ان کو جانے نہیں آ رہا، اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ۔ اور سب پہ میری نگاہ ہے، کون کیا کر رہا۔ ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی۔ اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا، فتنہ جگا کے چلا گیا، بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا۔ دیکھو ہائی گھائی مت کرو، مجھے بھی مختصر ہی بولنا، مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا۔ سید صاحب کو سننا تھا، دل خوش ہوا، لیکن دل سیر نہیں ہوا، خوش ہوا سیر نہیں ہوا۔ میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی، یہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے، کتنے فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا، صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا۔ یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا، آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا، یہ سب اوریجنل والے حشمتی ہیں۔ کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے، اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا، ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے، اوریجنل سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں، فتاوی رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں، تو چلنے تھوڑی دیں گا، کلیم حنفی چلنے دیں گا، گٹیا دبا کے وہیں پٹک دوں گا۔ شرافت سے رہو پیر صاحب، ہاں فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، یہ ہم لوگوں کا چلتے رہتا ہے، من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولتا، کیونکہ اپنے دونے کو کوئی حاجی بولتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہر فرقے کا رد کر رہے ہیں۔ آج جو یہ سمجھتے ہیں، کچھ انٹرنیٹ پر مرزا پلمبر کو سننے والے، جاوید غامدی کو یا مودودی کو پڑھنے والے، یہ جو
इन लोगों को पढ़ने वाले ये समझते इमाम अहमद रजा ने बिदात को फरोग दिया। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा ने घरों में होने वाली बिदात, बच्चे के पैदाइश के साथ जो बिदात होती है, शादी बियाह में होती है, मौत मट्टी में होती है, मज़ारात पर होती है, मुहर्रम में होती है और इसी तरह दीगर अय्याम में होती है, उनका ज़बरदस्त रद्द किया है। हत्ता कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने फतावा में जाहिल सूफियों का, जो आज जन्नत की टिकटें बांटते हुए फिर रहे हैं, जिनकी जन्नत का खुद कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी दाढ़ी है और इतना बड़ा बाल है 22 फीट का, ये तो जरूर करामत की वजह से है। अगर आपको ऐसे ही बाल करामत लगते हैं तो आप कुंभ के मेले में चले जाते, तो जो जठाधारी सरकारें आपको मिलती तो वहाँ कितने बड़े बड़े ताजदारे मलंगा मिल जाते। मैं तो कहता हूँ असल में पीर साहब गलती से आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे, इसीलिए पीर साहब जुल्फे दराज हो गए। अच्छा ये मत समझना मुझे बोलना नहीं आता, कारी भी हूँ और बड़े काफ से हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी जुबान बोलता हूँ। तो बहरहाल जाहिल सूफियों का भी आला हजरत ने ताक़ुब किया है। आला हजरत अपने फतावे में लिखते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कौन है? हजरत गौस पाक के दादा पीर हैं। उनके पीर ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह तुझे कान खोल कर सुन लो, पीरी मुरीदी को फर्जो वाजिब समझने वालों, मज़ारात पे पैसे लुटाने वालों, आरास के नाम पर मोहल्ले की नींदें खराब करने वालों, जगह जगह कब्रें बनाने वालों, चिल्ला बनाने वालों, बिदअतियों, जहाँ कब्र न मिली मेरे ख्वाब में फलाने साहिब आए थे, यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, एक ठो कब्र वहाँ बना दी, और कब्रों की जरूरत पड़ी थी तो गाजी अहले सुन्नत यहाँ बैठ कर गए थे, उनके याद में यहाँ एक कब्र होनी चाहिए, यहाँ पर रफ़े हाजत फरमाया था, यहाँ भी कुछ न कुछ निशानी होनी चाहिए। अरे कमबख्तो, तुम क्या पूरे मुल्क को कब्रों से भर दोगे? आज जो पीर मर रहे हैं उठा कर डालो कब्रिस्तान में, ताकि इनका फैज़ बेचारे गुनहगारों को मिले। क्यों अलग से सबकी मज़ारें बना रहे हो? हाँ, जो मज़ार बनाए जाने के लायक है उनकी जरूर बननी चाहिए, लेकिन ये शरीयत पर भौंकने वाले, सहाबा की अजमतों पे हमला करने वाले, शरीयत और तरीक़त को अलग बताने वाले, क्या जुनैद बगदादी से बड़े पीर हैं? सुनो, जुनैद बगदादी गौसे आजम के दादा पीर हैं। फरमाते हैं मुझे मेरे पीर ने दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाह तुझे पहले हदीस और फिक़्ह का आलिम बनाए, उसके बाद सूफी बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली इसकी शरह करते हैं कि मुराद ये कि वो शख्स सूफी हो ही नहीं सकता जिसको हदीस और फिक़्ह का इल्म न हो, वो तो मस्खरा है, वो तो जाहिल है, उसकी नैया तो डूबी है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे जाहिलों को तुमने समझा है नैया पार करने वाले, और ये पीर साहब माशा अल्लाह जब तशरीफ लाते हैं तो जितने बेचन है, जितने चाची है, जितने बच्चू है, जितने बाटला है, जितने फायर है, समझ गए ना? खिलाफत पे खिलाफत, बताशे बांट रहे हैं। अरे खिलाफत बांट रहे हैं कि बताशे बांट रहे हैं? अब माशा अल्लाह पीर साहब खूब सारा माल मटेरियल बटोर कर उम्रो अय्यार की जंबीलें भरती नहीं ना, ठूसते जाते, और ये हौला, ये दीवाना रिक्शा लोन पे उठा रहा, बैंक वाले ढूंढ रहे कहाँ है, भरा नहीं इन्हें, और ये लिखा रहा पीर साहब का करम। अम्मा बता, अपने स्कूटी पे लगा रहा वो दो मुंह की ईरानी खंजर जुल्फ़िकार हैदरी। बताओ, जिस पीर को तू समझ रहा है, अबे ये पीर तेरे पैसों से चल रहा है, बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है, इसको हजाम की जरूरत, दर्जी की जरूरत, मोची की जरूरत, हर वक्त तो ये हाजतों से घिरा हुआ है, इसकी मरते ही संगे मरमर की मजार, और फिर लोगों को हाजरी आ रही है, बाबा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफ़िउल बला, कातिउल वबा। खुदा की कसम, ये जितने सहाबा पर भौंकने वाले हाल फिलहाल में मरे, आइंदा मरेंगे, इनकी कब्रें खोलो, अगर हड्डी भी सलामत रही तो कलीम हनफी का नाम